بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، روزوں کے مسائل کے متعلق یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس مجلس میں روزے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ روزے کو توڑنے والی چیزیں اور اسی طرح وہ اعمال جو روزے کو نہیں توڑتے ہیں ان کا بھی ہم انشاءاللہ اختصار کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، روزہ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن اعمال کو فرض کیا ہے ان اعمال کے اندر رغبت دلانے، شوق دلانے اور ان اعمال کو، ان نیکیوں کو کرنے کے اندر انسان کا مزید جذبہ بڑھانے کے لیے اس کام کے فضائل کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ورنہ تو اتنی بات کافی ہے کہ یہ حکم اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہی بات مسلمانوں کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ رب العالمین نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ہم ان باتوں کو کرنا فرض سمجھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر حق بھی ہے۔ روزے کے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے جہاں پر حکم دیا وہیں پر روزے کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو صالح الزیات رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اتنا اتنا اسے دے دیا جاتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کی فضیلت یہ ہے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اسے اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ ویسے تو اللہ رب العالمین تمام اعمال کا بدلہ دینے والا ہے، لیکن جب خصوصیت کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے اور روزے کی نسبت اللہ رب العالمین نے جب اپنی طرف کی ہے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں، یقیناً یہ روزے داروں کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو اپنی طرف روزے کی نسبت دی ہے کہ الصوم لی، اس کا معنی و مطلب محدثین یہ بتلاتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر اخلاص بہت ہی زیادہ اتم درجے میں پایا جاتا ہے۔ روزے کے بنسبت دوسری جو عبادتیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، اسی طرح حج ہو یا دیگر نیکیاں ہوں، ان تمام نیکیوں میں اخلاص کی کیفیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنا کہ روزے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور بندہ اللہ رب العالمین کی خاطر، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کھانے اور پینے کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو۔ حتیٰ کہ بچے بھی الحمدللہ جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو اس بات کا
ان کے اندر اہتمام پایا جاتا ہے، ان کے پاس یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ چاہے کتنی بھوک لگ جائے، کتنی پیاس لگ جائے، انہیں سورج غروب ہونے سے پہلے نہ کھانا کھانا ہے، نہ ہی انہیں پانی پینا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے اور یہ ایسا عمل ہے جو لوگوں کو بتلایا بھی نہیں جاتا۔ عام طور سے دیگر عبادتیں لوگوں کو نظر آ جاتی ہیں، لیکن جب تک روزے دار اپنی زبان سے خود نہ کہے، اس سے سوال نہ ہو، تب تک کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آخر یہ بندہ کھانے اور پینے کو کیوں چھوڑے رکھا ہے۔ اس وقت تک کسی کو علم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اخلاص کی جو کیفیت ہے وہ اس عبادت کے اندر بہت ہی زیادہ اتم درجے میں پائی جا رہی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اسے اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس حدیث کے اندر روزے داروں کے لیے ایک ادب بتایا جا رہا ہے کہ جب کبھی تم میں سے کوئی روزہ ہو تو فلا یرفث، تو اسے چاہیے کہ کوئی بھی بیہودہ بات وہ اپنی زبان سے نہ نکالے۔ بیجا گفتگو کرنا، بیہودہ گفتگو کرنا، یہ یقیناً روزے کو متاثر کر دینے والا ہے۔ بے حیائی کی باتیں کرنا، اسی کے اندر وہ ساری فحش کام آ جائیں گے یا فحش چیزیں آ جائیں گی جو کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سنتا ہے، چاہے وہ اس کا تعلق جو ہے گانے بجانے سے ہو، اس کا تعلق ٹی وی دیکھنے سے ہو، یا اس کا تعلق ایسے ویڈیوز کو دیکھنا ہو جو کہ انسان کو فحش باتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَلَا يَسْخُبْ، اس روزے دار کو چاہیے کہ اب جب کہ وہ روزہ ہے تو اس بات کا وہ اہتمام کرے کہ وہ جہالت کو چھوڑ دے، چیخنا چلانا چھوڑ دے۔ جہالت یعنی کسی پر غصہ کرنا بیجا، بغیر کسی سبب کے، یا کسی سے الجھ جانا۔ انسان کو وہاں پر موقع ہے وہ اپنے اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، جہالت کو چھوڑ سکتا ہے، اسی طرح بد زبانی کو، اسی طرح بیجا گفتگو کو وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جہالت میں پڑھ کر، غصے میں آ کر جب وہ بیجا گفتگو کرتا ہے تو یقیناً روزے دار کا یہ عمل اس کی نیکی کو اور اس کی فضیلت کو کم کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا کہا گیا روزے دار کو چاہیے کہ وہ جاہلانہ باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان روزے دار خود سے جہالت کا کوئی کام نہیں کرتا، کسی کے ساتھ خود سے لڑنے جھگڑنا شروع نہیں کرتا، لیکن سامنے والا اس سے لڑنے جھگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ روزے دار نے ابتدا نہیں کی، لیکن سامنے والے نے ابتدا کی اور روزے دار سے لڑنے جھگڑنے لگا، تو روزے دار کو یہ ادب بتلایا جا رہا ہے کہ اگر تم سے کسی نے لڑنا جھگڑنا شروع کیا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے تمہیں گالی دی ہے، تمہیں برا بھلا کہا ہے، تب بھی تمہیں چاہیے کہ تم اس کے جواب میں برا بھلا نہ کہو، اس کے جواب میں گالی نہ دو۔ گالی کے عوض میں گالی دینا یا جہالت کے عوض میں جہالت کے بدلے میں خود بھی جاہل بن جانا، یہ ایک روزے دار کا شیوا نہیں ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے انی امرؤ صائم، انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، لہٰذا میں لڑنے جھگڑنے والوں میں سے نہیں ہوں اور میں الجھنا بھی تم سے نہیں چاہتا ہوں۔ اگر سے روزے دار کی وہاں غلطی بھی نہ ہو، تب بھی یہ بات روزے دار کے آداب میں سے ہے کہ وہ الجھنے جھگڑنے کو چھوڑ دے اور میں روزے دار ہوں یہ کہہ کر وہاں سے وہ چلا جائے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بات ارشاد فرمائی والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے پیٹ سے جو بدبو آتی ہے وہ بدبو اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اس کے معدے کے خالی ہونے کے سبب، تو یہ وہ اللہ رب العالمین کو مشک سے زیادہ یعنی خوشبو سے زیادہ یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے دار برش نہیں کر سکتا یا مسواک کا استعمال نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ علماء نے مسواک کی اجازت دی ہے، بلکہ مسواک کرنا یہ مزید جو ہے ثواب کا باعث ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی جو ہے اس سے حاصل ہوتی ہے۔ البتہ یہ جو بدبو کا ذکر آیا ہے یہ وہ بو ہے جو کہ معدے کے خالی ہونے کے سبب منہ سے نکلتی ہے، معدہ خالی ہے جس کے سبب یہ بو نکل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بو ایک مشک سے بھی زیادہ، خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بات ارشاد فرمائی، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشخبری ہے یا دو خوشیوں کے موقع ایک روزے دار کے لیے ہے کہ فرحت عند فطر، ایک موقع تو وہ ہے جب روزے دار اپنے روزے کو مکمل کرتا ہے، روزے کو کھول لیتا ہے، افطار کر لیتا ہے، تو اس موقع سے الحمدللہ اس روزے دار کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ یہ جو عبادت اللہ رب العالمین نے مجھ پر فرض کی تھی، الحمدللہ یہ عبادت مکمل ہوئی۔ عبادت کے مکمل ہونے پر مومن اور مسلمان خوش ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اور دوسری جو اسے خوشی ملنے والی ہے، خوشی کا موقع ہے عند لقاء ربہ، جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا، جب وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا، اور وہاں پر جب اللہ رب العالمین اس روزے کا ثواب جب اسے عطا فرمائیں گے تو یقیناً یہ دن اور وہ موقع اس روزے دار کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی اور مسرت کا ہوگا۔ یہ بہت بڑی فضیلتیں ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری و مسلم کی اس حدیث میں ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے لیے ایک اور خوشخبری یہ سنائی ہے کہ روزہ لوگوں کے حق میں سفارشی بن کر آنے والا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القرآن والصوم یشفعان، قرآن اور اسی طرح روزہ بندے کے حق میں سفارش کرنے والے ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین کے حضور میں۔ روزہ کہے گا اے ربی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اس بندے کو کھانے پینے اور اس کی جو دیگر خواہشات تھیں ان تمام خواہشات سے میں نے اسے روکے رکھا۔ وہ کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ روزہ تھا اسی لیے اس نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا۔ خواہشات اس کی تھی، وہ اپنے خواہشات کی تکمیل کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا۔ تو لہٰذا اے میرے پروردگار، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے۔ روزہ سفارش بن کر آئے گا، سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اور اسی طرح قرآن مجید سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا اور کہے گا کہ اے میرے پروردگار، رات کی ساعتوں کے اندر سونے سے میں نے اسے روکے رکھا، رات کی ساعتوں کے اندر، رات کی گھڑیوں میں یہ بندہ اٹھ اٹھ کر تلاوت قرآن مجید کرتا، تیرے کلام کی تلاوت کرنے والا یہ بندہ ہے، لہٰذا میں نے رات کی اس نیند سے اسے روکے رکھا۔ اے میرے پروردگار، آج میں اس کے حق میں سفارش کر رہا ہوں، لہٰذا آپ ہمارے سفارش کو قبول فرما لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سفارش کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان دونوں کے سفارش کو قبول فرمائے گا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا مقام ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ رات کی ساعتوں کے اندر، تو سبحان اللہ، کل قیامت کے دن یہ دونوں ہمارے حق میں سفارشی بن کر آئیں گے۔ قیامت کا دن یہ وہ دن ہوگا جب بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا، بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ ایسے موقع پر اگر کوئی اس کے حق میں سفارش کرنے والا مل جائے اور سفارش کرے پروردگار سے کہ یہ بندہ نیک تھا، یہ بندہ متقی تھا، تو یقیناً بہت ہی اعزاز کی اس کے لیے بات ہوگی، بڑے ہی شرف کی بات
بات اس کے لیے ہوگی۔ تو لہٰذا یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے روزے داروں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں رات کی ساعتوں میں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ روزہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یعنی معافی کا سبب بننے والا ہے، مغفرت کا سبب یہ روزہ بننے والا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی نے رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے پورے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے تو اللہ رب العالمین کا فضل یہ ہوگا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ جو گزشتہ اس کے گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے بے شمار خطائیں ہم سے ہوتی رہتی ہیں، بے شمار غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں۔ اگر ہم ان عبادتوں کو انجام دیں گے جیسا کہ روزے کا ذکر اس حدیث کے اندر آیا ہے تو یہ عبادت یا یہ عمل ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جا رہا ہے، ہماری مغفرت کا سبب بن جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو گناہوں کا کفارہ بتایا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان، پانچوں نمازیں اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعہ اور اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو بندوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، ان خطاؤں کا کفارہ روزہ بن جاتا ہے۔ اور یہ جو دیگر عبادتوں جن کا ذکر ہوا ہے یہ عبادتیں بندے کے حق میں کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ روزے کی ایک عظیم فضیلت ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ بھی ہماری نیت ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور یہ کل قیامت کے دن جس طرح سے بات آئی ہے وہ ہماری سفارش کرنے والا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن روزے داروں کو جو اعزاز ملے گا، جو شرف ملے گا، ایک شرف تو یہ میں نے بتلایا کہ سارے لوگوں کے سامنے روزہ سامنے آ کر خود اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اللہ کے حضور سفارش کرنے والا ہے۔ وہیں پر روزے دار کے لیے ایک اور اعزاز کی بات یہ ہے اور ایک شرف کی بات یہ ہے کہ روزے داروں کو کل قیامت کے دن VIP ٹریٹمنٹ دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن روزے داروں کو ندا لگائی جائے گی، روزے داروں کو پکارا جائے گا، این الصائمون این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار، کہاں ہیں روزوں کا اہتمام کرنے والے؟ ان لوگوں کو بلایا جائے گا، ان لوگوں کو تمام لوگوں سے الگ کیا جائے گا، اور جنت کا جو خصوصی دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے اس دروازے سے جنت کے اندر انہیں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت ہی بڑا اعزاز ہے۔ اس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس مجلس میں کسی ایک بندے کو، کسی ایک انسان کو کسی ایک خاص عمل کے سبب بلایا جائے، پکارا جائے اور کہا جائے کہ ماشاءاللہ فلاں صاحب بہت ہی اچھے ہیں، ان کے یہ عمل ہے، ان کی یہ نیکی ہے، اور انہیں یہ جو ہے اتنا اچھا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اتنا VIP ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، تو یقیناً ہم جو ہے ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے جب روزے داروں کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، کہاں ہے روزے دار، آئیں اور باب الریان سے وہ داخل ہو جائیں، اور یہ وہ خاص دروازہ ہے کہ جو صرف اور صرف جس سے روزے دار داخل ہوں گے، اس کے علاوہ وہاں سے اس دروازے سے کوئی اور داخل ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی روزے دار اس سے داخل ہو جائیں جنت کے اندر، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو معزز حاضرین، یہ چند فضیلتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے روزے کے متعلق رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام فضیلتوں کو سامنے رکھ کر پورے ذوق اور پورے شوق کے ساتھ روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، جہاں پر روزہ رکھنے کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے، وہیں پر بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ سخت وعید آئی ہے۔
ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح الترغیب کی یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، دو آدمی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور ایک پہاڑ پر چڑھنے کے لیے مجھ سے کہا۔ میں نے کہا کہ یہ بہت ہی زیادہ دشوار ہے، مشکل ہے میرے لیے، میں یہ پہاڑ نہیں چڑھ پاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ اذا اصوات شدیدہ، کیا دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس پہاڑ پر چڑھ گئے، چوٹی پر پہنچ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سخت چیخ و پکار وہاں پر سن رہے ہیں، بہت ہی سخت قسم کی چیخ و پکار وہاں پر سنائی دے رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا، پوچھا کہ آخر یہ کن لوگوں کی چیخیں ہیں، آخر ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ جہنمیوں کی چیخیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جہنمیوں کی چیخیں ہیں، انہیں عذاب دیا جا رہا ہے جس کے سبب ان کی جو ہے یہ چیخیں نکل رہی ہے، اور وہ اس طرح تڑپتے ہوئے، درد سے کراہتے ہوئے یہ لوگ چیخ رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر کچھ اور لوگ دکھائی دیں گے، یہ ایسے انہیں ایک الگ ہی قسم کا عذاب دیا جا رہا ہوگا، انہیں الٹا لٹکایا ہوگا۔ کچھ انسان وہاں پر ایسے ہیں جہنم کے اندر جنہیں الٹا لٹکا دیا گیا ہے، ان کے ایڑیوں کے یعنی ان کے پیر اوپر ہے اور ان کے سر نیچے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی باچھوں کو چیر دیا جا رہا ہے، ان کی باچھوں کو یہاں سے چیر دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے خون وہاں سے رس رہا ہے، خون وہاں سے نکل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب استفسار کیا، پوچھا کہ ایسا عجیب و غریب معاملہ ہے یہ، اور ایسا ایک معنوں میں ایک بہت ہی زیادہ الگ قسم کا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، الگ قسم کا انہیں پنشمنٹ دیا جا رہا ہے، تو آخر یہ سزا انہیں کس لیے دی جا رہی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کے افطار کرنے کے وقت سے پہلے ہی وہ روزہ کھول لیے ہوں گے۔ یہ روزے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو روزے کو بالکلیہ طور پر چھوڑ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزے کو کھول لے رہے ہیں، وقت سے پہلے افطار کر لے رہے ہیں۔ آپ سوچیے، غور کیجئے، یہ عذاب ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو صرف وقت سے پہلے روزہ کھول رہے ہیں، تو وہ لوگ جو روزے کا بالکلیہ طور پر اہتمام نہیں کرتے، روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ غیر یعنی شرعی سبب کے وجہ سے، یعنی ان کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، شریعت نے جس کو عذر بتلایا ہے کوئی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزے کو چھوڑ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیسا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی اس کی حفاظت فرمائے، ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو معزز حاضرین، جہاں پر روزے داروں کے لیے بہت ہی بہترین انعامات رکھے گئے ہیں، وہیں پر جو لوگ روزے کو چھوڑتے ہیں ان کے لیے یہ سخت وعید بھی ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سامنے فضیلتوں کو بھی رکھیں اور اپنے سامنے ان سزاؤں کو بھی رکھیں۔ ہوگا یہ کہ جب ہم فضیلتوں کو سنیں گے تو مزید ہمارا شوق بڑھے گا، اور جب ہم اس طرح کی سزائیں سنیں گے تو ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے بچ جائیں گے۔ معزز حاضرین، روزے کو توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں، یہ جاننا بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اگر ہم بنیادی طور پر بات کو سامنے رکھیں تو 5 ایسی چیزیں ہیں جو روزے کو توڑنے والی ہیں، 5 ایسی چیزیں ہیں جو روزے کو توڑ دینے والی ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان کاموں کا ارتکاب کر لیتا ہے، انہیں کر لیتا ہے روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے جماع، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ روزے کی حالت میں جماع کرنا، ملاقات کرنا، اسی کے تحت استمناء بھی آ جائے گا کہ خود سے منی کا اخراج کرنا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کھانا اور پینا، چاہے وہ منہ
کے ذریعے سے ہو یا کوئی بھی غذا ناک کے ذریعے سے اگر چلی جا رہی ہے تب بھی یہ کھانے پینے کے اندر شمار ہوگا. اور اسی کے تحت وہ چیزیں بھی اس کے بعد کا جو روزے توڑنے والی چیز ہے اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جو کھانے اور پینے کے مقام میں ہیں، یعنی وہ کھانے پینے والی چیزیں تو نہیں ہیں لیکن اگر کوئی آدمی وہ کام کر لے، ان چیزوں کو لے لے، تو گویا کہ وہ کھانے اور پینے کے اندر اس کا شمار ہو جانے والا ہے. اسی طرح عمدن قے کرنا یہ بھی روزے کو توڑنے والی چیز ہے. اور پانچویں چیز ہے جو عورتوں کے لیے خاص ہے، حیض اور نفاس کا آ جانا. اگر یہ پانچوں چیزیں کسی کے اندر پائی جا رہی ہیں تو یقیناً اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. تھوڑی سی تفصیل میں اس کے اندر بیان کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے جو روزہ توڑنے والی چیز ہے اور جس پر شریعت نے کفارہ بھی رکھا ہے وہ ہے نہار رمضان میں روزے کی حالت میں جماع کرنا، میاں بیوی کا ملاقات کرنا. یہ بہت ہی زیادہ سنگین جرم ہے. اس کا اوپر جو اللہ رب العالمین نے کفارہ رکھا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ سخت کفارہ رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اس طرح کا کام کر لیتا ہے تو پھر اسے یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، ایک شخص آیا اور یہ کہنے لگا کہ ہلکت میں ہلاک ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ آخر کیا معاملہ ہے، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ تم ہلاک ہو گئے؟ اس آدمی نے کہا کہ وقعت اہلی فی نہار رمضان، میں روزے کی حالت میں روزہ رہتے ہوئے اپنے بیوی سے میں نے ملاقات کر لی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. وہ صحابی ایک سے زائد مرتبہ پوچھے تو بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو پہلے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی قضا اس آدمی پر واجب آئے گی اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے جس کے عوض میں انہیں کفارہ بھی دینا ہوگا. کفارے کی جو ترتیب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کی ہے کہ سب سے پہلے تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا. ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا. اگر یہ نہیں کر سکتے، ترتیب ہے، ضروری ہے کہ پہلے یہ کام کریں. اگر یہ نہیں کر سکتے تبھی دوسرا آپشن دیا گیا ہے اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ لگاتار 60 دن کے روزے رکھنے ہیں. لگاتار 60 ڈیز کا روزہ رکھنا ہے. 60 ڈیز جو ہے فاسٹ کرنا ہے اور یہ لگاتار ہے. ایک دن بھی اگر بیچ میں چھوٹ جائے تو پھر سے گنتی دوبارہ سٹارٹ کرنی ہوگی، شروعات سے پھر سے روزے رکھنے ہوں گے. اور تیسرا جو اس کے بعد کا جو آپشن دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ صحابی رسول جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں تھے تو پہلی بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہی کہ تمہیں چاہیے کہ تم ایک غلام کو آزاد کرو، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی زیادہ غریب آدمی ہوں، میں کسی غلام کو آزاد نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر تم 60 دن کے لگاتار روزے رکھ لو. اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان آدمی ہوں، ایک ہی 30 دنوں کے معاملے کے اندر ہی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، 60 دن کے روزے میں کیسے رکھ پاؤں گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے تیسرا آپشن یہ ہے کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. جب اس آدمی نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے کہ کون سا کفارہ ادا کر سکتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو یہ صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی نہیں کر سکتا. 60 مسکینوں کو کھلانے کی دور کی بات ہے، میں خود مسکین ہوں، میں ہی غریب ہوں. مدینے کی ان دو وادیوں کے درمیان میں سب سے زیادہ غریب ہوں. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی ٹوکری لائی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ یہ کھجور کی ٹوکری لے جاؤ اور ان کھجوروں کو تم صدقہ دے دو، خیرات کر دو. ان صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ سے بھی زیادہ غریب کوئی آدمی ہے؟ میں ہی سب سے زیادہ غریب ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ جاؤ یہ تم خود کھا لو اور اپنے اہل خانہ
مسلمانوں کو کھلاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے یہ خاص جو باتیں بتلائی ہیں. اب ہر آدمی اپنے طریقے پر یا اپنے طور پر یہ جانتا ہے, بخوبی جانتا ہے کہ وہ کون سا کفارہ ادا کر سکتا ہے, اور وہ اللہ رب العالمین کو بالکل بھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. تو ایسے پہلے تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. اگر کسی سے یہ غلطی ہو جا رہی ہے تب اس کے اوپر یہ کفارہ ہے, اور یہ جو کفارہ لگایا گیا ہے اس کے چند کنڈیشنز ہیں جو انشاءاللہ ہم آخری میں بیان کریں گے. تو سب سے پہلا جو روزے توڑنے والی چیز ہے وہ ہے روزے کی حالت میں جمع کر لینا, روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لینا. اسی طرح اسی کے تحت ایک اور چیز یہ آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی خودی سے منی کو خارج کرتا ہے, جسے استمناء جسے کہا جاتا ہے, جسے ماسٹربیٹ جسے کہا جاتا ہے, اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں یہ کام بھی کرتا ہے, خود سے اپنی منی کو خارج کرتا ہے, تو علماء نے اسے بھی روزے کے فاسد ہونے کا اس پر بھی حکم لگایا ہے. تو لہٰذا اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ اس کے اوپر یہ کفارہ نہیں ہے. جو کفارے بتائے گئے ہیں یہ خاص طور سے بیوی کے ساتھ ملاقات کرنے کے تعلق سے ہے. البتہ یہ جو استمناء یا جو اپنے خود سے جو ہے یہ جو منی کا اخراج جو کر رہا ہے اس کے اوپر صرف اور صرف روزے کی قضا ہے. البتہ توبہ کرنا اس پر لازم ہے, ضروری ہے, اس لیے کہ جان بوجھ کر روزے کو اس طرح توڑ دینا یہ بہت ہی زیادہ بڑا گناہ ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی شروعات کے اندر یہ کام کرنے لگ جائے لیکن بعد میں تھوڑی دیر کے بعد رک جائے, اتنی دیر کے بعد کہ اس کا منی جو ہے خارج نہیں ہوا ہے, تو ایسی صورت میں علماء نے کہا کہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا, اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. منی کا خروج جو ہے, منی کا باہر نکلنا, یہی روزے کو توڑنے والا ہے. اسی طرح دوسری جو چیز ہے جو روزے کو توڑ دیتی ہے وہ ہے کھانا اور پینا. یہ بات سب کو معلوم ہے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو کھانے اور پینے سے ایک وقت مقررہ کے لیے روک دیا گیا ہے. اگر کوئی آدمی ان اوقات کے اندر روزے کی حالت میں کھا لے رہا ہے, پی لے رہا ہے, تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. چند کنڈیشنز ہے جس کے اندر جو ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. انشاءاللہ ہم ایک ساتھ اس کو آخری میں بیان کریں گے. اس کے بعد کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو کھانے پینے کے اندر ان کا شمار نہیں ہے, لیکن اس کا مقصد ہی کھانے اور پینے کا ہے. یعنی جو کھانے اور پینے سے جو انسان کو حاصل ہونے والی چیز ہے وہی چیز یہاں پر ہو رہی ہے. علماء نے اس کے اندر خون کو چڑھانے کا اس کے اندر ذکر کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی خون چڑھائے, خون کا یعنی بلڈ لے, اور اسی طرح دوسری جو بات کہی گئی ہے اس کے اندر وہ یہ کہ ایسے انجیکشنز لے جو کہ طاقت کے لیے بنائے گئے ہیں, ایسے انجیکشن جو انسان کے اندر طاقت کو بڑھاتے ہیں یا طاقت پیدا کرتے ہیں. تو لہٰذا ایسے انجیکشنز بھی کھانے اور پینے کے حکم میں ہوں گے. جو آدمی ان چیزوں کو کرتا ہے یا اس طرح کا انجیکشن لیتا ہے جو کہ غذا کا سبب بن جاتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ وہ انجیکشن جو کہ غذا کے طور پر استعمال نہیں ہوتا ہے اور یعنی اس کو ایک معنوں میں غذا نہیں مل رہی ہے, بس ایک علاج کے طور پر اگر وہ لے رہا ہے تو علماء نے اس بات کی اسے اجازت دی ہے کہ وہ ایسا انجیکشن لے سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی ویکسین لینا چاہ رہا ہے تو پھر اسے اس بات کی جو ہے اجازت دی گئی ہے, اس لیے کہ یہ کھانے پینے کے حکم میں یہ چیز نہیں آئے گی. اسی طرح جو روزے کو توڑنے والی چیز ہے وہ ہے عمدن قے کرنا. عمدن قے کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذرعہ القے, وہ آدمی جسے الٹی آ گئی, یعنی وہ الٹی کرنا نہیں چاہ رہا تھا, بغیر کسی سبب سے یا بغیر اس کے کسی اختیار سے اگر اسے الٹی آ جائے,
تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کر لیے، اس لیے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن من استقاع، لیکن جس نے قے کو جان بوجھ کر کیا، یعنی اپنے انگلیوں کو حلق میں ڈالا اور جان بوجھ کے کچھ ایسا کام کیا، اپنے پیٹ کو اس طرح دبایا، اپنے معدے کو اس طرح دبایا کہ جس کی وجہ سے قے ہو گئی، تو پھر ایسے آدمی کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ حدیث کے اندر اس کے تعلق سے بیان آیا ہے۔ اگر کسی کو ایسے ہی قے آ جاتی ہے بغیر اس کے اختیار کے، تو اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کے بعد کی جو چیز ہے وہ عورتوں کے لیے خاص ہے، حیض اور نفاس کا آ جانا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کے درس میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سامنے رکھی تھی کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی اور یہ حکم دیا کہ اگر حیض آ جائے، پیریڈ شروع ہو جائے، اور یا پھر جو ہے نفاس کا خون آ جائے، کسی کی ولادت ہو جائے اور اس کے بعد کا جو خون آتا ہے، تو اس سلسلے میں یہ شریعت نے حکم دیا گیا ہے، تو پھر اس خاتون کو روزے کو اپنے توڑ دینا چاہیے۔ یہ چیز روزے کو توڑ دیتی ہے۔ معزز حاضرین، یہ جو 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں آپ کے سامنے، حیض اور نفاس کو چھوڑ کر ان کے لیے 3 کنڈیشنز علماء نے بتلائے ہیں۔ میں نے روزہ توڑنے والی جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ جماع کرنا، بیوی سے ملاقات کرنا، اسی طرح منی کو خود سے خارج کرنا، اسی طرح کھانا اور پینا یا پھر ایسی چیز جو کھانے اور پینے کے مقام میں ہے، اور اسی طرح جان بوجھ کر قے کر لینا، ان چاروں چیزوں کے اندر علماء نے 3 کنڈیشنز لگائے ہیں۔ اسے غور سے سنیں، اگر یہ 3 کنڈیشن پائی جا رہی ہیں تب اس آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا ان چاروں چیزوں کو کر لینے کے باوجود۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس آدمی کو یہ معلوم ہو کہ یہ کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نیا مسلمان ہے، ابھی وہ روزے رکھنا شروع کیا ہے، اسے یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ بیوی سے ملاقات کر لینے سے روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر ہم اسے کہیں گے، اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے، اس لیے کہ اسے اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو ان چیزوں کو کر لیتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے یہ چیزیں کرنے سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی کسی نے جان بوجھ کر قے کر لی، اسے معلوم یہ نہیں تھا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو علماء نے کہا کہ ایسے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی اسے عالم ہونا اس معنی میں کہ اسے علم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں روزہ توڑنے والی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بھول کر نہ کرے، بلکہ اس کے یعنی ایک معنوں میں وہ جانتا ہو، جاننے کے ساتھ ساتھ اسے یہ معلوم ہو اور اسے یاد بھی ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے روزہ ٹوٹنے والا ہے۔ ورنہ تو اگر کوئی آدمی بھولے سے کھا پی لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں کھا پی لیتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کھلایا ہے، پلایا ہے۔ روزے کو یہ چیز متاثر نہیں کرتی ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو کہ بھولے سے کھا پی لے رہا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے اور اسے یاد بھی ہے کہ وہ روزے سے ہے، اس کے باوجود اگر وہ کھا لے رہا ہے، پی لے رہا ہے، تب تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کی تیسری جو کنڈیشن جو علماء نے بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اس پر اختیار ہو، اختیار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اسے پریشرائز کر رہا ہے یا کوئی آدمی اسے زبردستی اسے روزے کو یعنی روزہ اس کا توڑ دے رہا ہے، اسے کچھ پلا کر، اسے کچھ کھلا کر، تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ ویسے ہی باقی رہے گا۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ ان لوگوں سے تکلیفات کو ہٹا لیا ہے کہ جو مستقرے ہیں، یعنی جنہیں لوگ جو ہے زبردستی کوئی کام کرا لیں، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ
نہیں ٹوٹنے والا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو روزے کو توڑنے والی ہیں۔ 4 چیزوں کے ساتھ علماء نے یہ 3 کنڈیشنز لگائی ہے کہ اس سے علم ہو کہ یہ چیزیں روزہ توڑنے والی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسے یاد ہو کہ وہ روزہ ہے، اور پھر یاد رہنے کے باوجود یہ ان 4 چیزوں کو کر لے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے اختیار ہو، کسی نے اسے مجبور نہیں کیا ہے، کسی نے زبردستی اس سے یہ روزہ توڑنے والا یہ کام اسے نہیں کرایا ہے۔ البتہ حیض و نفاس کے تعلق سے یہ کنڈیشنز نہیں ہے، کسی کو معلوم ہو نہ ہو تب بھی اگر اس طرح کی بات ہو جائے تو پھر ان خواتین کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طرح بعض ایسی چیزیں ہیں جو روزے کو توڑنے والی نہیں ہیں، یا پھر ہم انہیں بعض ایسی چیزیں ہیں جو روزے کے آداب میں سے آتی ہیں، ہم اختصار کے ساتھ ان کا بھی ذکر کرنا چاہیں گے۔ پہلی چیز تو یہ کہ سحری کھانا یہ برکت کا کام ہے۔ سحری کھانا یہ برکت کا کام ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کھانے میں برکت رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم سحری کرو اس لیے کہ جو اہل کتاب ہے جو روزہ رکھتے ہیں ان کے روزے اور ہمارے روزے کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے ہیں، اور لہٰذا جو ہے سحری کرنا چاہیے۔ اور سحری کے تعلق سے یہ ادب بھی بتلایا گیا کہ افضل یہ ہے کہ سحری دیر تک کرنا چاہیے۔ دیر تک کرنے سے مراد یہ ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے تک ہمیں سحری کھانا چاہیے۔ تھوڑا سا یعنی ایسا ہو کہ ہم نے سحری کو مکمل کی اور پھر فجر ثانی کی، فجر کی نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ اذان ہو گئی، یہ معمول ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل رات کے 12 بجے کھا لے رہے ہیں، رات کے 2 بجے کھا لے رہے ہیں۔ ہاں بالکل کھا سکتے ہیں، لیکن صحیح ادب یہ ہے۔ اور اسی طرح فضیلت کی جو چیز نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ میری امت برابر خیر میں رہے گی، جیسا کہ افطار کے تعلق سے آیا ہے۔ اسی طرح سحری کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ دیر تک سحری کھائیں، اور دیر تک اس معنی میں نہیں ہے کہ بالکل اذان ہو رہی ہے تب بھی وہ کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اذان ہونے سے پہلے تک سحری کو کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح افطار کے اندر بھی یہ بات بتلائی گئی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت برابر خیر میں رہے گی اس وقت تک جب تک وہ افطار میں جلدی کرے گی۔ افطار میں جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ وقت ہو گیا اور افطار کر لیے، نہیں ہم تھوڑا سا رک جائیں گے، تھوڑا سا احتیاط برتیں گے، نہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم نے روزے کے تعلق سے کہا کہ روزہ نام ہی ہے کھانے پینے سے رک جانے کا، فجر کاذب سے لے کر اسی طرح فجر صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ سورج غروب ہو گیا، آپ کو یقین ہے کہ ہاں اس ٹائم پر سورج غروب ہو جاتا ہے، 6:30 کو مثال کے طور پر سورج غروب ہونے والا ہے، 6:30 ہو گئے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ افطار کر لیں۔ یہ طریقہ زیادہ افضل ہے۔ احتیاط کے طور پر جو رکا جا رہا ہے اس شریعت نے اس کی آپ کو تعلیم نہیں دی گئی۔ ہاں البتہ شک ہے، کسی کو شک ہے سورج غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہاں پر میں یقین کی بات کہہ رہا ہوں کہ کسی آدمی کو یقین ہے کہ اسے معلوم ہے کہ 6:30 کو سورج غروب ہو گیا ہے اور غروب ہونے والا ہے، تو یقین کی صورت میں 6:30 کے بعد اسے چاہیے کہ وہ افطار کر لے، اس میں جلدی کرے۔ البتہ شک ہے کسی کو سورج غروب ہوا یا نہیں ہوا تو پھر اسے چاہیے کہ اسے وہ تھوڑا رک جائے، اس کا شک دور ہو جائے، جب اسے یقین ہو کہ ہاں سورج غروب ہو گیا ہے تبھی اسے افطار کرنا چاہیے۔ وگرنہ اگر کوئی آدمی شکی میں ہے کہ شاید افطار کا ٹائم ہوا یا نہیں ہے اور وہ افطار کر لے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے قضا کرنا لازم ہے۔ البتہ ایک آدمی ہے بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ وقت ہے سورج غروب ہونے کا، اسے معلوم ہے، اسے پورا علم ہے اور اس کے پاس پورے وسائل موجود ہیں، وقت دیکھنے کے آلات بھی اس کے پاس موجود ہیں اور وہ وقت بھی دیکھ کر جو ہے افطار کر لیا، لیکن بعد میں اسے یہ بتایا گیا کہ تم نے جو افطار کیا ہے وہ وقت درست نہیں تھا اور وقت ابھی افطار کرنے کے لیے باقی تھا۔ تو ایسی صورت میں علماء نے کہا، بعض علماء نے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن سیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسے آدمی کے لیے قضا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادل کی وجہ سے سورج جو ہے غروب ہو گیا ہے، لوگوں کو ایسا لگا تو لہٰذا تمام لوگوں نے جو ہے افطاری کر لی، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ تو وہاں پر اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قضا کرنے کا حکم دیا ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں آئی ہے۔ لہٰذا علماء نے کہا کہ اگر کسی کو یقین ہے سورج غروب ہو گیا ہے اور وہ افطار کر لے، لیکن بعد میں اسے یہ پتہ چلا کہ نہیں ابھی وقت نہیں ہوا تھا، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ اس کا روزہ مکمل ہو گیا ہے، اسے قضا کرنے کی اب جو ہے اسے ضرورت نہیں ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو کہ روزے کو توڑنے والی نہیں ہیں، اس میں تھوک کا نگلنا ہے، تھوک کا نگلنا ہے، اور یہ تھوک بھی وہ تھوک کا نگلنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی تھوک کو منہ میں جمع نہ کرے، یعنی جس طرح نارمل رہتا ہے اور جنرلی جس طرح آدمی جو ہے تھوک نگل لیتا ہے، تو اگر ویسے ہو جا رہا ہے تو پھر علماء نے کہا کہ یہ چیز جو ہے روزے کو توڑنے والی نہیں ہے۔ بار بار تھوکتے جانا، بار بار اس طرح کا کام کرنا، یہ شریعت نے جب آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے تو پھر ہم جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور جان بوجھ کر نہ کریں۔ اگر یہ جنرلی اگر ایسا ہو جا رہا ہے تب تو ایسے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ البتہ تھوک کو ایک انسان منہ میں جمع کر لے رہا ہے اور اس کے بعد وہ اسے نکل رہا ہے تو ایسی صورت میں علماء نے کہا تو تب تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہی کنڈیشنز ہیں، اسے علم ہونا چاہیے، جان بوجھ کر وہ کہ اس سے پورا اختیار ہونا چاہیے، اور اسے یاد بھی ہونا چاہیے کہ وہ روزے سے ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے بعد، سحری کے بعد، ویسے تو ہونا یہ چاہیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منہ کے اندر یا دانتوں کے درمیان کچھ غذا کے کچھ اجزاء، کچھ ٹکڑے باقی رہ جاتے ہیں، کچھ کھانے کے دانے کبھی بسا اوقات باقی رہ جاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء نے کہا کہ اگر وہ انہیں تھوک سکتا ہے، وہ آدمی اس غذا کے ان چیزوں کو جو ہے باہر تھوک سکتا ہے تو تب تو اسے ضروری ہے، لازم ہے کہ اسے باہر نکال دے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوک جس طرح ہم نگل رہے ہیں اسی کے ساتھ بعض کھانے کے اجزاء جو ہے معدے میں چلے جاتے ہیں، پیٹ میں چلے جاتے ہیں، آدمی نگل لیتا ہے جس پر اس کا اختیار نہیں ہے، تو علماء نے کہا کہ ایسی چیزیں روزے کو توڑنے والی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں روزے کو توڑنے والی نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ چیزیں جو روزے کو توڑنے والی نہیں ہیں اس کے اندر یہ میاں بیوی کے لیے خاص ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا بوسہ لیں یا پھر جو ہے ایک دوسرے سے مباشرت کریں۔ مباشرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے چمٹنے کا جو معاملہ ہے، تو اگر اس کو بھی علماء نے جو ہے روزے کو توڑنے والی چیزیں یہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں ایسا کرنے سے، بوسہ لینے سے یا مباشرت کرنے سے انزال ہونے کا ڈر ہے یا میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتا ہوں، تو تب تو ایسے آدمی پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں سے بھی بچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات بتائی امہات المومنین نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض امہات المومنین کا بوسہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت ہی میں تھے، اور آپ اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے اوپر کنٹرول کرنے والا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے اور یعنی منی کا خروج، انزال ایسے موقع پر نہیں ہوتا ہے تو تب تو اس کے لیے جائز ہوگا، ورنہ اس سے بھی بچنا ضروری ہے ایسے شخص کے لیے کہ جس پر اپنے آپ پر جو ہے جس کا کنٹرول نہیں ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ حجامہ کو بھی علماء نے روزے کو فاسد کرنے کے اندر گنا ہے۔ بعض علماء نے اس کو کہا ہے کہ حجامہ کرنا، حجامہ یعنی کپنگ کرانا، یہ روزے کو توڑنے والا نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہے، اور علماء کا جو اختلاف ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ایسی حدیثیں پائی جا رہی ہیں کہ جن کے اندر دونوں طریقے کا حکم ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا، روزے کی حالت میں کپنگ کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اپنے روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں توڑا، اور پھر آپ یعنی روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا۔ تو علماء نے کہا یہ دیکھ کر کہ ہم
روزے کو جو ہے روزے کے حالت میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. البتہ بعض احادیث ایسی آئی ہیں جس کے اندر یہ کہا گیا افطر الحاجم والمحجوم, روزہ توڑنے والی چیزوں کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جو پچنا لگا رہا ہے اور جو لگا رہا ہے دونوں کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. جو کپنگ کر رہا ہے اور جو کروا رہا ہے دونوں کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس تعلق سے بھی حدیثیں آئی ہیں اور بعض ایسی بھی حدیثیں ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو بات تھی کہ روزہ ٹوٹ جائے گا وہ کمزوری کی سبب تھی. البتہ بہت سارا اختلاف اس سلسلے میں پایا جاتا ہے. بہتر یہ ہے اختلاف سے اگر ہم نکلنا چاہیں تو بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم جو ہے حجامہ نہ کرائیں, کپنگ نہ کرائیں. البتہ ہم رات کے موقع پر جب ہم روزہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد ہم جو ہے کپنگ کرا سکتے ہیں, حجامہ جو ہے پشنا لگا سکتے ہیں. اسی کے اندر علماء نے یہ بات کہی ہے کہ خون دینا تبرع کے طور پر کسی کو جو ہے خون دینا یہ بھی روزے کو توڑنے والی چیز ہے. ایک بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کے لیے خون لیا جاتا ہے, وہ تو بالکل بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے, تو ایسی حالت میں روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا. البتہ خون اگر بہت زیادہ دے دیا جا رہا ہے تو اس کا حکم بھی جو ہے پشنا لگانے کے اندر آئے گا. لہٰذا ایسے آدمی کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا جو بہت زیادہ خون جو ہے دے رہا ہے, باقاعدہ طور پر خون کا عطیہ دے رہا ہے, ٹیسٹنگ کے طور پر اگر جو خون دے رہے ہیں تو ایسے لوگوں کا جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض طبی آلات منہ کے ذریعے سے یا پھر جسم کے کسی اور حصے سے ڈالے جاتے ہیں تاکہ معدے کا جائزہ لے جو بیمار ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو ایسی صورت میں علماء نے کہا کہ اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ روزے سے ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی کے اندر جو ہے اسکیننگ وغیرہ بھی آ جائے گی کہ اگر کسی کو اسکیننگ کی ضرورت پڑی ہے یا ایکس رے کی ضرورت پڑی ہے تو ایسی صورت میں کسی کا روزہ جو ہے نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی اختیار سے منی کا اخراج کرے. بعض دفعہ سونے کی حالت میں منی خارج ہو جاتی ہے, تو اس سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ احتلام ہونے پر, خود سے احتلام ہو جانے پر جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کرے. اسی طرح اگر کوئی آدمی دانت نکلوا رہا ہے تو دانت نکالنے کے سبب جو ہے کچھ خون اس کا نکل جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں, اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ خون کا جو خون نکل رہا ہے وہ خون جو ہے حلق سے نہیں اترنا چاہیے. اگر حلق سے اتر جا رہا ہے, اگر بغیر اختیاری طور پر ہو رہا ہے تب تو اس کے لیے گنجائش ہوگی, ورنہ تو جو ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ایسی روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. روزے کی حالت میں پانی نہا سکتے ہیں. اسی طرح روزے کی حالت میں تیل وغیرہ بھی جو ہے ہم لگا سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی گرمی کے سبب بھی اگر کوئی بار بار 1 سے 2 مرتبہ بھی اگر کوئی پانی نہا رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح انہیلر جو ہوتا ہے, دمے کے جو بیماری ہوتی ہے تو وہ لوگ جو انہیلر لیتے ہیں تو اس کے متعلق بھی علماء نے کہا کہ یہ روزے کو نہیں ٹوٹتا, اس لیے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز پائی نہیں جاتی ہے جو غذا کا سبب بنے اور جو پیٹ میں چلا جائے. اسی طرح آکسیجن ماسک جو لگایا جاتا ہے مریضوں کو, اگر کوئی روزے سے ہے اور اسے آکسیجن ماسک لگانے کی ضرورت پڑی ہے, اگر کوئی اس کو لگا رہا ہے تو پھر اس کا بھی روزہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. معزز حاضرین, روزے کے اندر جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کے اندر زیادہ پانی ناک میں چڑھانا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما, تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ناک میں جب پانی چڑھاؤ تو بالکل مبالغے سے کام لو. ناک میں پانی تھوڑا زیادہ چڑھاؤ, اس معنی میں کہ جب ہم ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں تو بالکل سانس کے ساتھ جو ہے ہم چڑھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھی طریقے سے جو ہے صفائی ہو جائے. البتہ روزے کی حالت میں اس سے منع کیا گیا ہے, روزے کی حالت میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے سانس اندر کھینچ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ حلق کے ذریعے سے, ناک کے ذریعے سے حلق تک جو ہے پانی چلا جائے. اگر ایسا ہو رہا ہے تب تو اس کا روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا. اسی طرح
غرغرہ کرنا ہے، پانی کا غرغرہ کرنا، اس سے بھی جو ہے بچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حلق میں جو ہے پانی چلا جائے۔ بعض جو جائز چیزیں ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی احتلام ہو گیا کسی کو، یا کسی نے جو ہے اپنی بیوی سے ملاقات کر لی، اور جب وہ فجر کا وقت ہو گیا، یعنی سحری کھا لی، بالکل فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، ابھی وہ پانی نہیں نہائے ہیں، غسل نہیں کیے ہیں، تو ایسی صورت میں علماء نے کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کرے، وہ پانی نہا لے اور پھر جو ہے روزے کو اپنے کنٹینیو کرے، یعنی روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے، ابھی تک بھی وہ غسل نہیں لیا ہے، تو اسے چاہیے فجر کی نماز پڑھنے سے قبل ہی وہ غسل کر لے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، جنوبی ہوتے، اور روزے کا وقت شروع ہو جاتا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے اور اس کے بعد اپنے روزے کو کنٹینیو کر لے کرتے۔ اسی طرح بعض ایسے قطرات ہیں جو انسان لیتا ہے، اگر کان میں کوئی خطرات ڈال رہے ہیں یا پھر آنکھ میں کچھ خطرات ڈال رہے ہیں تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ناک میں جو خطرات ڈالے جا رہے ہیں تو علماء نے کہا کہ یہ چیز جو ہے ناک کے ذریعے سے پیٹ تک، حلق تک پہنچنے والی ہے، تو ناک کے جو خطرات ہیں، ناک میں ڈالنے والے جو خطرات ہیں، ان سے ایک روزے دار کو پرہیز کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سرما لگانا، مسواک کرنا، برش کرنا، لیکن ایسا بہت کم پیسٹ کے ساتھ کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ برش کرنے کا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ پورا جو ہے حلق تک چلا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بالکل تھوڑا پیسٹ لے کر جو ہے بالکل برش جو ہے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ کھانے کو چکھنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، خاص طور سے خواتین کے لیے، تو کھانے کو چکھا جا سکتا ہے۔ ٹیسٹ کرنے کا مطلب جو عام ہمارے الفاظ میں ٹیسٹ کرنا نہیں ہے کہ بھئی یہ ٹیسٹ کر کے بتائیے، تو بالکل ایک نوالا لے لیا، ایسا مطلب نہیں ہے۔ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز لیے اور صرف اپنے زبان پر رکھے، معلوم کرنے کے لیے کہ نمک کیسا ہے یا پھر مرچی کتنی ہے، کھانے کے تعلق سے، ذائقے کے تعلق سے معلوم کرنے کے لیے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں اور ضرورت پڑنے پر، ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ کا یعنی کھانا پکاتے وقت اس طرح کیا جائے، البتہ ضرورت پڑنے پر اس طرح کا بھی کام کیا جا سکتا ہے، یہ چیز بھی روزے کو توڑنے والے نہیں۔ اسی طرح سرما لگانا ہے، یہ چیز بھی جو ہے روزے کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ معزز حاضرین، بعض اہم مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، البتہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کسی کو پیش آ سکتے ہیں، ان کے تعلق سے علماء کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اختصار کے ساتھ میں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے جو روزے کو توڑنے والی ہیں اور جو روزے کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ خلاصے کے طور پر روزے کے جو مسائل ہیں جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ روزہ ایک مسلمان استطاعت رکھنے والے، مکلف، بالغ، عاقل انسان، مقیم جو مسافر نہیں ہے اور پھر مریض بھی نہیں ہے، اور خواتین کے تعلق سے خاص طور سے حیض و نفاس سے جو پاک ہیں، ان تمام شرطوں کے ساتھ ایک مسلمان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ کوئی مریض ہے، مسافر ہے، اسی طرح بہت زیادہ بوڑھا ہے، تو پھر اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے رخصت جو ہے رکھی گئی ہے۔ اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی خاتون کے لیے بھی رخصت رکھی گئی ہے کہ اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہے روزہ چھوڑ دے، بعد میں جو ہے اس کی جو ہے قضا اسے ان لوگوں کو کر لینا چاہیے۔ نیت کی بھی بعض مسائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ نیت رات میں کرنا فرض روزے کی واجب ہے، ضروری ہے۔ فجر جو صادق یعنی دوسری فجر شروع ہونے سے پہلے ہی روزے کی نیت کر لینا یہ ضروری ہے، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا یہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اور روزے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ روزے سے ذریعے سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، ہم مزید اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ روزے کی حالت میں لڑنا جھگڑنا بھی نہیں چاہیے، اور روزے کی حالت میں بےہودہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے، اور روزے کے حالت میں روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو صحیح کاموں میں لگائے۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی فجر کے بعد سو گئے
ظہر کو اٹھے، یا بعض دفعہ ظہر بھی چلی گئی بالکل عصر کو اٹھ رہے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی اللہ انہیں ہدایت دے کہ بالکل افطار کے موقع پر اٹھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے روزے کا جو مقصد تھا وہی مقصد جو ہے فوت ہو جا رہا ہے، اور یہ جو نمازیں ہیں، فرض نمازیں ہیں، ظہر کی نماز جو چھوٹ رہی ہے، عصر کی نماز چھوٹ رہی ہے، یہ فرض نمازیں، ان کا بھی اہتمام ضروری ہے، واجب ہے، ورنہ نماز کے بغیر روزہ رکھ لینا یہ انسان کو کچھ بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح روزے دار کو چاہیے کہ اپنے ہر وقت سے فائدہ اٹھائے، ذکر کرتا رہے، جو بھی عبادتیں وہ کرنا چاہے وہ عبادتیں کرتا رہے، اور روزے کے بعض فضیلتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اسی طرح روزے کو جو توڑنے والی چیزیں ہیں وہ 5 چیزیں ہیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ پہلی چیز ہم نے کہا کہ روزے کی حالت میں جماع کر لینا ہے، اور اسی کے اندر ہم نے کہا کہ جان بوجھ کر جو ہے منی کا خارج کرنا اسی کے اندر آتا ہے، کھا لینا پی لینا ہے۔ اسی طرح بعض ایسی چیزیں جو کھانے پینے کے حکم میں ہیں، جیسے کہ ہم نے کہا کہ بعض ایسے انجیکشنز ہیں جو کہ غذا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، انسان کو تقویت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، غذا کا کام کرتے ہیں، اور اسی طرح خون کا چڑھا لینا، اور ڈائلسس کے جو مریض ہیں وہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں۔ ڈائلسس کے جو مریض ہیں اگر وہ ڈائلسس کا جو عمل ہو رہا ہے تو پھر نیا خون بالکل ان کے پاس ڈالا جاتا ہے، تو لہٰذا علماء نے کہا کہ یہ چیز بھی روزے کو توڑنے والی چیز ہے۔ اسی طرح جو چیز روزے کو توڑ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان حیض و نفاس کا جو ہے آ جانا، اور اسی طرح جان بوجھ کر قے کر لینا، جان بوجھ کر قے کر لینا۔ اور 4 چیزوں کی باتوں میں جو کنڈیشنز رکھی گئی ہے وہ یہ کہ انسان کو اختیار ہو، اختیار کے ساتھ یہ 4 کام وہ کیا ہو، اور اسے یاد ہو کہ وہ روزے سے ہے، اور کوئی آدمی اسے زبردستی یا مجبوری کے طور پر کوئی آدمی اسے یہ نہ کروائے۔ یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو، اللہ رب العالمین اس عبادت کو جس طریقے سے انجام دینے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے اس عبادت کو انجام دینے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، تہجد اور تراویح کا اہتمام کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے اور جہنم سے آزاد کروانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہم نے کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، ہم سے جو گناہ ہو جا رہے ہیں اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں ان گناہوں کو چھوڑ دینے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جب تک رکھے اسلام پر قائم اور دائم رکھے، جب ہمارا انتقال ہو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا انتقال ہو، اور ہمارا حشر نیک متقی صالح بندوں کے ساتھ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔